آج آپ کو حج کا طریقہ ہم بتائیں گے۔ پاکستان سے جو حضرات حج کے لیے جاتے ہیں وہ حج تمتع کی ادائیگی کرتے ہیں۔ حج تمتع کیا ہے اس کی ہم وضاحت کریں گے۔ دیکھیے، یہ پاکستان سے جو حاجی حج کے لیے جاتا ہے وہ احرام باندھتا ہے، احرام کے بعد وہ عمرہ کی ادائیگی کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر احرام کھولتا ہے، دوبارہ احرام باندھتا ہے اور پھر حج کرتا ہے۔ یہ ایک احرام عمرہ کے لیے باندھتا ہے، دوسرا احرام حج کے لیے باندھتا ہے۔ یہ احرام جو ہے میقات سے پہلے پاکستان ایئرپورٹ سے باندھ کے جاتا ہے، پھر عمرہ کی ادائیگی کرنے کے بعد پھر حلال ہوتا ہے، اس دوران مزید بھی عمرہ کرتا رہتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ حرم کے اندر سے دوبارہ احرام باندھتا ہے، پھر حج ادا کرتا ہے۔ یہ حج جو ہے، اس حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، جب پاکستان سے ایک حاجی جائے گا تو وہ احرام باندھ کے جائے گا، ایئرپورٹ میں جائے گا، وہاں وضو کرے گا، غسل کرے گا، وہاں نہیں تو گھر سے کر کے جائے گا۔ ایئرپورٹ میں جا کے کیا کرے گا؟ 2 چادریں باندھے گا، وہاں سسٹم ہوتا ہے، نہیں اب گھر سے بھی کرے تو بھی صحیح ہے۔ 2 چادریں باندھے گا، سلا ہوا کپڑا جو ہے ہٹائے گا۔ اگر خاتون ہے تو پھر اس کے لیے صرف یہ ہے کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ اس نے کھلا رکھنا ہے، اس لیے باقی پردہ ہے تو اس لیے وہ ایک ہیڈ ٹوپی ہوتی ہے جس کے سامنے پردہ بھی ہوتا ہے، چہرے کے ساتھ کپڑا نہیں لگنا چاہیے۔ تو احرام کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ اس 2 رکعت نماز کے بعد ابھی تک اس کا احرام مکمل نہیں ہوا۔ اب کب مکمل ہوگا؟ نیت کرے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تلبیہ پڑھے گا۔ نیت میں یہ بولے گا، چونکہ اس نے احرام باندھا ہے عمرہ کے لیے، پاکستان سے جاتے ہوئے جا تو حج کے لیے رہا ہے لیکن احرام عمرہ کے لیے باندھا ہے، تو وہ بولے گا اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا وتقبلھا منی، اے اللہ میں نے عمرہ کا ارادہ کیا، اسے میرے لیے آسان بنا دے اور میری طرف سے اس کو قبول فرما۔ یہ نیت کرے گا، نیت کے بعد تلبیہ پڑھے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھے گا۔ نیت اور تلبیہ یہ 2 چیزیں ہیں، نیت اور تلبیہ، یہ 2 چیزیں ہوں گی تو احرام مکمل ہو گیا، احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جہاز میں بیٹھنے کے بعد یہ 2 چیزیں کرے، نیت بھی کرے اور تلبیہ بھی پڑھے، تاکہ یہ کرنے سے پہلے اگر کوئی مسئلہ ہوا، واپس آنا پڑا تو احرام کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کرنے کے بعد اگر اس کو واپس آنا پڑا تو پھر احرام کھولے گا، اس کو پھر دم دینا پڑے گا۔ اب یہ بندہ یہاں سے چلا گیا، یہ تلبیہ پڑھتا رہے گا مسلسل، چلتے چلتے جب وہ مکہ پہنچ جائے گا، اپنے کمرے میں جائے گا، وہاں سے باہر آ کر کے کیا کرے گا؟ احرام کی حالت میں ہے، پابندیاں احرام کی مشکل ہے، لہٰذا خانہ کعبہ میں آئے گا۔ خانہ کعبہ میں آتے ہوئے یہ میں نے اس کی تصویر بنائی ہے شاید سمجھنے کے لیے آسان ہو کہ یہ جو کنارہ ہے، اس کنارے میں حجر اسود ہے اور اس کنارے میں کیا ہے؟ رکن یمانی ہے۔ اس جگہ پر حجر اسود کے ساتھ یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے۔ اب یہ بندہ جب آئے گا خانہ کعبہ میں تو اس کے برابر میں تھوڑا سا اس طرف ہو کر کے کھڑا ہوگا، اس جگہ پر کھڑا ہوگا۔ اب یہ طواف شروع کر رہا ہے، جب یہاں آ کر کھڑا ہوگا تلبیہ پڑھنا چھوڑ دے گا اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے گا، پھر چھوڑے گا، پھر تھوڑا سا مزید آگے آ کر کے خانہ کعبہ کے حجر اسود کے بالکل برابر میں آئے گا، اور یہ استلام ہے، وہ پہلے والا استلام نہیں ہے، اور دوبارہ ہاتھ اس طرح کرے گا، اگر قریب ہے تو ہاتھ حجر اسود میں رکھ کے ان کا بوسہ لے گا، اور پھر جو ہے نا ٹرن کر کے اس طرف منہ کر کے جو ہے دروازے کی جانب سے چلنا شروع کرے گا۔ چلتے ہوئے طواف کے دوران اس کا سینہ چہرہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے، جس طرف جا رہا ہے اس طرف ہونا چاہیے۔ تو یہاں 2 عمل ہے اس جگہ پر، ایک تو یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر اس طرح کر کے ہاتھ چھوڑتا ہے، پھر تھوڑا سا حجر اسود کے بالکل سیدھ میں آ کر کے اس طرح کر کے جیسا کہ تصور کر کے بوسہ لے رہا ہے، اس کا قریب ہو تو ہاتھ لگائے گا، نہیں تو دور سے یہ تصور کرے گا میں نے ہاتھ لگایا۔ یہ 2 عمل یہاں ہیں، یہ تو احناف کے ہاں 2 عمل ہیں، ویسے عرب علماء تو صرف وہ استلام والا کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والا نہیں کرتے۔ تو بہرحال اس کے بعد یہ یہاں سے چلے گا حجر اسود، یہ در ملتزم جو ہے اس جانب سے چلے گا، یہاں سے آگے چل کر اس جگہ پر مقام ابراہیم آتا ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے جائے گا ادھر سے جائے گا، وہ تو جتنا رش کے حساب سے ہوگا۔ یہاں وہ حتیم ہے، اس جگہ پر حتیم کے اندر سے نہیں گزرے گا، اس کے اوپر میزاب رحمت ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے پیچھے سے آئے گا۔ تو اب آتے ہوئے دوبارہ اس کنارے پر جب پہنچے جس کے بعد والے کنارے میں حجر اسود ہے، اس میں آ کر کے اگر ممکن ہو تو اس کو اس طرح ہاتھ لگائے گا، بالکل اس طرف منہ کر کے ضرورت نہیں،
ہاتھ اس طرح لگائے گا، ہاتھ کو بوسہ لینے کی بھی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے نکلے گا۔ اگر رش ہے نہیں ہاتھ لگا سکتا، اشارے کی ضرورت نہیں، چلے گا۔ تو یہاں سے چلا تھا، پھر دوبارہ اس جگہ پر پہنچا، ایک چکر اس کا پورا ہو گیا۔ اور یہ چونکہ عمرہ کا ہے تو مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ شروع میں جو 3 چکر ہیں اس میں رمل کرے گا۔ رمل کا مطلب پہلوانوں کی طرح چلے گا، عورت کے لیے نہیں، مرد کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ یہاں سے چلنا جب شروع کرے گا اس وقت اپنی چادر کو اس کندھے کے نیچے سے لائے گا، یہ کندھا ننگا ہوگا، یعنی دائیں جو کندھا ہے وہ ننگا رہے گا اور بائیں جو ہے اس کے اوپر سے آئے گا۔ تو ایک چکر ہو گیا، پھر دوبارہ اس جگہ پر آئے گا، استلام کرے گا۔ چکر 1 ہو گیا، استلام 2 ہو گئے، 7 چکر میں 8 استلام ہوں گے، آخر میں ایک اور استلام کرتا ہے۔ تو اس طرح دوبارہ آئے گا، تیسری چوتھی 7 مکمل ہو جائیں گے تو یہاں سے مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ اب مقام ابراہیم کے پاس اگر جگہ نہیں ہے تو کہیں بھی پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کا طواف مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد سعی کا عمل ہے۔ پھر یہ بندہ جو ہے اس طرف سے آگے جب نکلے گا تو یہ صفا کی طرف جائے گا، یہ صفا ہے، اور اوپر جائے گا، یہ مروہ ہے۔ تو انہوں نے جانا ہے صفا، سعی کے لیے پہلے صفا جائے گا، مروہ نہیں جائے گا پہلے۔ ان الصفا والمروہ تھا، اس کو یاد رکھیے، صفا پہلے مروہ بعد میں۔ تو صفا پہنچے گا، یہاں سے حجر خانہ کعبہ اس کو نظر آئے گا، اچھی طرح دعائیں کرے گا، دعائیں کرنے کے بعد پھر یہاں سے چلے گا، مروہ پہنچے گا۔ یہ ایک چکر ہو گیا۔ حجر اسود کا جو طواف ہے، حجر اسود سے چل کے دوبارہ حجر اسود میں آؤ تو یہ ایک چکر ہوتا ہے۔ صفا مروہ کے اندر 2 مقدس مقام ہے، لہٰذا یہاں سے یہاں ایک چکر ہوگا، یہ نہیں کہ یہاں سے یہاں پھر یہاں سے یہاں ایک چکر ہو۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جیسے طواف ہے اس طرح صفا سے چلتے ہوئے صفا میں آ کر وہ 14 چکر لگاتے ہیں، 14 نہیں، یہ 7 ہیں۔ یہاں سے یہاں جاؤ ایک چکر، یہاں سے یہاں 2، یہاں سے یہاں 3، یہاں 4، 5، 6، 7۔ تو یہ 7 چکر لگانے کے بعد پھر کیا کرے گا؟ ایک عمل رہ گیا جو ہم نے یہاں نہیں لکھا، قصر یا حلق۔ قصر کرے گا یا حلق کرے گا؟ حلق کا مطلب ہوتا ہے خاتون جو ہے وہ کیا کرے گا؟ قصر کرے گا، یعنی انگلی کے جو پورے ہیں اس کے برابر سارے سر کے بال جمع کر کے پکڑ کے اس کے برابر کاٹے گا۔ اور مرد بھی اگر بال بڑے ہو تو اتنا کاٹنا اس کا بھی ضروری ہے۔ اگر مرد کے بال بڑے نہیں ہیں تو پھر حلق کرنا ضروری ہے، مکمل طور پر بال صاف کرے گا۔ یہ عمرہ ادا ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف عمرہ کے لیے جاتا ہے تو بھی یہی طریقہ کار ہے، اگر حج تمتع کے لیے جاتا ہے تو بھی یہی طریقہ کار ہے۔ یہ آپ کا جو ہے یہ عمل ہو گیا، یہ عمل بھی ہو گیا، یہ عمل بھی ہو گیا۔ اب یہ 2 رہتے ہیں، اگلی جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم اس کی وضاحت کریں گے۔